السلام علیکم۔ واقدی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص ایلا کو ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک نہایت سرسبز مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اونٹ گھوڑوں کو چرنے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی تکن اور لاغری جاتی رہی۔ ایک روز مہاجرین و انصار رحمہ اللہ تعالی نے جمع ہو کر لڑائی کے متعلق مشورہ شروع کیا تھا کہ اچانک عامر بن عدی، جو ایک برگزیدہ اور بزرگ مسلمان تھے، پہنچے، اور چونکہ اکثر ان کے عزیز و اقارب شام میں رہتے تھے، جن کے پاس یہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے یہ شام کے شہروں اور راستوں سے خوب واقف تھے، اور اس وقت بھی آپ وہیں سے تشریف لا رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کا چہرہ متغیر دیکھ کر فرمایا، عامر، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پیچھے پیچھے رومیوں کا ایک لشکر جو نہایت عمدہ گھوڑوں پر سوار ہے، کانٹے اور درختوں کو کھینچتا اور کاٹتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے فرمایا، تم نے تو مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رعب بھر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں۔ یہ بتلاؤ کہ تم نے ان کی کس قدر فوج کا اندازہ لگایا ہے؟ عامر نے جواب دیا کہ یا امیر، میں نے ایک بہت بلند پہاڑ پر چڑھ کر ان کے لشکر کا اندازہ کیا تھا۔ وادی الاحمر، جو فلسطین میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے نشانوں، نیزوں اور صلیبوں سے پھٹا پڑا تھا۔ میری رائے میں 1,00,000 آدمیوں سے وہ کسی طرح کم نہیں۔ مجھے اسی قدر معلوم ہو سکا اور بس۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی معافی چاہی، جس سے مسلمانوں کے گھبرا جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ سن کر مسلمانوں سے کہا، ہم خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ طاقت و قوت سب اسی بزرگ و برتر کے قبضہ میں ہے۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔